اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان اشرفی۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان شہادت شہزادہ رسول، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد اویس اشرفی صاحب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے خیریت سے؟ اجازت تو سوالوں کا آغاز کریں۔ حضرت ہمارا پہلا سوال، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع شہادت نوش فرما رہے تھے تو کیا آپ حالت وضو میں تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احسان اشرفی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں جزاک کہ اللہ۔ آپ نے بندہ نرجس کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ یکم محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام پہنچے، کہاں پہنچے؟ کربلا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام یکم محرم الحرام کو کربلا پہنچے جی، تو 7 محرم الحرام پر آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ جامع شہادت نوش فرما رہے تھے تو آپ حالت وضو میں تھے یا نہیں؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا عرف ادا کے لیے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جی، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو کیا حکم ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونوں سمیت دو، جی، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا 7 محرم الحرام پر پانی بند کر دیا گیا۔ جی، اب اس کے بعد دیگر ارکان جو ہے آپ نے ادا کیے۔ اب طہارت کے لیے، یہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت جو ہے نماز کی شرائط میں سے ہے، جی، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ کا پانی میسر نہ تھا، جبکہ اگلی ہی آیتوں میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یعنی اگر پانی میسر نہ ہو، اس سے پہلی آیت میں پانی کی موجودگی میں جی، جو آیت نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پانی موجود ہو تو وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ جی، آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی میسر نہ ہو تو کیا کرو؟ تیمم کرو۔ جی، اگر امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت، یعنی جب آپ شہادت نوش فرمائے تو حالت تیمم میں تھے، یعنی آج حالت پاکیزگی میں تھے سبحان اللہ۔ جب آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت ہمارا اگلا سوال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، جی، یعنی جب امیر معاویہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جب جنگ بندی کا آغاز شروع ہوا تو امام حسن نے اس سے صلح فرما لی۔ جی، جبکہ یزید کے حوالے سے، یزید کے حوالے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بہت ملعون ترین شخص میں شمار ہوتا بے شک، ہے، یعنی جواری اور شراب نوشی یعنی اس کے لیے عام تھی۔ بات رہی نسبت کی، جیسے کہ قرآن پاک میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حوالے سے فریاد کی کہ یا رب میرے بیٹوں کو معاف فرما دے۔ جب کشتی نوح میں سب سوار ہو گئے، جی، یعنی ہر انسان جو بھی ایمان والے تھے وہ اس میں شامل ہو گئے کشتی نوح میں، جی، اور ہر جاندار ایک جوڑا اس کشتی میں شامل تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب میرے بیٹے کو بھی اس میں سوار فرما۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنا دیگر اہل و عیال کے ساتھ، تو نوح علیہ السلام نے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب تو میرے بیٹے کو بھی اس میں شامل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی صحبت کی وجہ سے بندے کا اپنا کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جی، لیکن اس کا عمل و کردار درست نہیں تھا، تو کیسے نواس رسول جگر گوشہ بطول اس بکپک کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے؟ بے شک۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے تو آج ہر فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ظاہر ہو جاتا۔ اللہ حضرت یہ ارشاد فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ جی اور آپ کے شہادت کے وقت ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی خاص طور پر آپ نے ثابت کیا کہ جب دین کی بقا کی بات آ جائے، دین کے اصولوں کی بات آ جائے، دین کی سر بلندی کی بات آ جائے، تو حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی باطن کے آگے جھک نہیں سکتا. بے شک بے شک. آج اگر مسلمان اپنا محاذبہ کریں تو آج جو ہے جو ہمارا اصل رول ماڈل ہے، ہم نے ان کو چھوڑ کر غیروں کو رول ماڈل بنا لیا. بالکل. جبھی آج مسلمان پستی میں مبتلا ہے. اس بات کا ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت یہ ارشاد فرما دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیش آنے والی کرامت وہ بیان فرماتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد یعنی آپ کی شہادت کے بعد بے شمار جو ہے آپ کرامت کا ظہور ہوا. چند آپ کے سامنے میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا. جی. جیسے کہ جب یزید کے دربار میں آپ کا سر مبارک لایا گیا، جی پھر اس کے بعد اس کو آپ کے سر مبارک کو کہیں اور منتقل کیا گیا، جی. تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا سر انور چمک رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کو انوار تجلیات کی بارش فرما رہا تھا رب، اور سفید پرندہ آپ کے گرد گردش کر رہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد جی جب کوفہ کی گلیوں میں جب گھمایا گیا آپ کے سر انور کو، اس وقت حالت میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما سبحان رہے. اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت میں تو 3 دن کا سوگ منانا جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا اور ان کا ماتم کرنا، ان دونوں کو غم شہادت امام حسین منانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں جی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے انتقال پر یعنی کسی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. بالکل. یہ حدیث مبارک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد احساس غم کا ہونا وہ الگ ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھ لو وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد غم کا ہونا یہ سوگ میں نہیں، یہ احساس غم کی صورت میں، یہ تو ایمان کی ایک علامت ہے. اچھا، بات رہی ماتم کے حوالے سے، تو ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد اہل بیت اطہار میں کیا کسی سے بھی یہ عمل ثابت ہے؟ یقیناً نہیں. بالکل. امام زین العابدین کون؟ جنہوں نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان. آپ کی ظاہری وصال کے بعد یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جی آپ 40 برس حیات رہے، یعنی 40 برس آپ زندہ رہے. بے شک. ان عرصوں میں یعنی ان سالوں میں کوئی ایک تاریخ میں بھی مورخ نہیں ملتا جس نے یہ لکھا ہو کہ امام زین العابدین نے ماتم کیا ہو. جی ایسے کوئی تاریخ میں ہاں یہ آپ کو غیروں کی کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. ہاں اتنا ضرور ملے گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے. سبحان اللہ. 1000 نوافل پڑھا. حضرت یہ ارشاد فرما دے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید نعوذ باللہ حق پر تھا، اس نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے کا حکم نہیں دیا. دیکھو، اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ یزید حق پر تھا، بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یزید حق پر تھا، تو یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد، یہ پورا واقعہ درپیش ہونے کے بعد اس کے علم میں نہ تھا. یعنی جو غیر جو یہ کہتے ہیں کہ سب ابن زیاد نے کیا، تو یہ سب واقعہ درپیش ہونے کے بعد اس کے علم میں نہ تھا کہ وہ ابن زیاد کو تخت دار پہ لٹکا دے. اور یہ واقعہ ہونے کے بعد جو فتنہ انگیزی ہوئی، یعنی مدینہ منورہ پر جب حملہ ہوا اور مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو حاملہ کیا گیا، اس کا عمل دخل اس میں شامل حال نہیں تھا، لیکن اس میں شامل حال تھا. تو یزید بھی اس میں ملوث تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حضرت یہ ارشاد فرما دے کہ کوئی کہے یزید حق پر تھا، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین ہی حق پر ہیں. ایسا کیا کریں جس میں جھگڑا بھی نہ ہو، معاملہ بھی حل ہو جائے؟ دیکھیے، دن اور رات دونوں جمع نہیں ہو سکتے. علم اور جہالت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف حق ہو، ایک طرف باطل ہو، تو دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں جمع ہو سکتے. بالکل نہیں. دن اور رات جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں جمع ہو سکتے. اسی طرح اگر کوئی کہے
کہ یزید حق پر تھا جی اور حسین بھی حق پر تھے، تو ان سے ہم یہی کہیں گے اگر یزید حق پر تھا تو تمہارا ٹھکانہ اس کے ساتھ، اور حسین حق پر تھے اور یقیناً حسین حق پر ہیں، ہمارا ٹھکانہ ان کے ساتھ۔ حضرت یہ رہنمائی فرما دیں کہ بہت سے لوگ محرم کے ایام پر لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، جی جی یہ کرنا کیسا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں رات بھر لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، اس سے محلے کی گلیوں بند کر دیتے ہیں، ساتھ میں نوحہ بجاتے ہیں، یہ کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین صدقہ۔ بے شک اب لنگر میں ہوتا کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا بے ہے۔ شک اچھا، بات رہی نوحہ اور دیگر جو افعال ہوتے ہیں جو فی نفسی غلط ہے، سب سے پہلی بات یہ فی نفسی غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک اچھا، اعلیٰ حضرت نے فتح اور رضوہ میں اپنے اصول ذکر کیا، اس کا ایک آپ کو خلاصہ عرض کر دوں جی کہ جو چیز فی نفسی جائز ہو، جو چیز اب کھانا کھلانا ثابت ہے حدیث فی نفسی جائز ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، چاہے لنگر کی صورت ہو کسی بھی صورت میں ہو، لنگر جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ کھانے کھلانے کی ایک صورت ہے، اور فی نفسی کیا ہے؟ جائز ہے، طیب ہے۔ بالکل تو جو چیز فی نفسی جائز ہو اس میں کوئی عارضی خرابی کا دخل ہو جائے، بالکل جیسے کہ آپ نے سوال میں عرض کی کہ جو نوحہ وغیرہ گلیوں کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس طرح سے، تو یہ عارضی خرابی ہے، جبکہ وہ عمل فی نفسی ہی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ بالکل جو چیز فی نفسی غلط ہو اس میں عارضی خرابی ہو تو اس صورت میں عارضی خرابی کو دور کیا جائے گا، نہ کہ اس عمل ہو۔ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، مثال کے طور پر کسی کے شادی کے موقع پر، جی کسی کی شادی ہے بھائی، بالکل شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر جی کوئی غیر شرعی حرکت کرے تو کیا کریں گے ہم؟ شادی کے موقع پر عموماً غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، جی یا عید کے موقع پر بھی بے حیا وغیرہ یہ بھی ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ شادی کرنا چھوڑ دیں گے، عید ہی نہیں منائیں گے؟ نہیں، لیکن نہیں پتا غیر شرعی حرکت کو روکیں گے۔ بالکل بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن شادی کے موقع پر اگر کوئی غیر شرعی حرکت کرتا بھی ہے اس کو روکیں گے، نہ کہ شادی منانے چھوڑ دیں گے، عید ہی نہیں منائیں گے، شادی نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں۔ اسی طرح ان ایام میں کوئی غیر شرعی حرکت کرتا بھی ہے جی تو پھر ہم اس عمل کو روکیں گے، اس عمل کو غلط کہیں گے، نہ کہ جس عمل سے وہ حکم کیا جا رہا ہے۔ حضور آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے پروگرام کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔